وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، اور یقیناً تکذیب کی تھی ہجر والوں نے بھی پیغمبروں کی، وہ ہود علیہ السلام کے ماننے والے عادی۔ وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا، دی تھی ہم نے ان کو نشانیاں، فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، پس ہو گئے منہ موڑنے والے۔ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ، تھے وہ کہ تراشتے تھے پہاڑوں میں سے گھر امن سے رہنے کے لیے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ، پس آن پکڑا ان کو ایک چیخنے صبح صبح۔ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، کام نہیں آیا ان کو جو وہ کماتے تھے۔ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ، نہیں پیدا کیا آسمان و زمینوں ان کے درمیان مگر حق جاننے کے لیے۔ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ، بے شک قیامت آنے والی ہے۔ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ، رہنے دے چھوڑ کر، یعنی ایسا رہنے دے کہ افسوس ہی نہ کرے ان کے حال پر۔ فَاصْفَحْ، چھوڑ دے، الصفح الجمیل، اچھی طرح چھوڑ کر، کہ آئندہ آپ کو شرمندگی نہ ہو، افسوس نہ ہو۔ ان ربک هو الخلاق العلیم، بے شک تیرا رب سب کچھ پیدا کرنے والا جاننے والا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ، اور ہم نے دی آپ کو 7 آیتیں دوہری اور قرآن بڑا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بخاری میں 7 آیتیں دوہر اجر والی، یا 2 دفعہ نازل ہونے والی، یا دوہرے مقامات والی، یہ سورہ فاتحہ ہے اور قرآن عظیم کی صورت ہے۔ یا یہ کہ اس صورت کو احتراماً قرآن کہا کیونکہ اس میں خلاصہ علوم قرآن ہے۔ لا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ، اٹھا کر آنکھیں نہ دیکھے، لا تمدن عینیک، نہیں اٹھائے آنکھیں، الی ما، ان چیزوں کی طرف، متعنا بہ، جو ہم نے فائدے دیے، ازواجا منہم، کچھ لوگوں کو ان میں، دنیا کی قوم مالداران فاسق فاجر، ان کو مت دیکھے۔ ولا تحزن علیہم، ان پر غم نہ کرے۔ واخفض جناحک للمؤمنین، اور جھکا دے بازو مسلمانوں کے لیے، تمام رحم و کرم توجہ اسلام مسلمان کی طرف۔ وقل، فرماؤ، انی انا النذیر المبین، بے شک میں ڈرانے والا ہوں کھل کر۔ کما انزلنا علی المقتسمین، جیسے ہم نے نازل کیا تھا دین کو تقسیم کرنے والوں پر، یعنی عذاب نازل کیا۔ الذین، وہ لوگ، جعلوا القرآن، جنہوں نے کر دیا تھا اپنا آسمانی مذہب یا آسمانی کتاب، دین ٹکڑے ٹکڑے۔ فوربک، تیرے رب کی قسم، لنسألنہم اجمعین، ضرور پوچھ کے رہیں گے ان سب سے، اما ان چیزوں کے بارے میں، کانوا یعملون، جو یہ عمل کرتے تھے۔ فاصدع بما تؤمر، کھل کر بیان فرمائے جیسے آپ کو کہا گیا۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور رہنے دے مشرک لوگوں کو۔ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، بے شک ہم کافی ہیں آپ کی طرف سے ہنسی اڑانے والوں کے لیے۔ کیونکہ سورت میں وہ 4 امور کا ذکر ہے جن کا مرتکب مستحق کے عذاب ہے: تکذیب بالآیات، تکذیب بالرسل، اور استہزاء بالرسل، استہزاء بالآیات۔ الذین، وہ مستہزئین، یجعلون مع اللہ الہا آخر، جو کرتے ہیں اللہ کے ساتھ اور حاجت روا۔ فسوف یعلمون، پسند قریب جان لیں گے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، تسلی پیغمبر کے لیے، اور ہم خوب جانتے ہیں بے شک تنگ ہوتا ہے آپ کا سینہ ان کی باتوں سے۔ کیا غلط باتیں تھی، کتنے صابر و شاکر نبی کا سینہ تنگ ہو رہا ہے، پریشان ہو رہا ہے۔ پریشان ہونا یہ بشریت و عبدیت ہے، لیکن کام نہ چھوڑنا یہ استقامت نبوت ہے۔ اب پریشانیوں سے جان چھڑانی ہو اور کام میں استقامت دکھانی ہو تو اس کا علاج فسبح بحمد ربک، پس تسبیح کرے رب کی حمد بھی، وکن من الساجدین، اور ہو جائے سجدے کرنے والوں میں سے۔ خوب نمازیں پڑھے، خوب سبحان اللہ الحمدللہ پڑھے، سارے حالات درست رہیں گے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ، عبادت کیجئے رب کی، حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یہاں تک کہ آ جائے آپ کو موت۔ الحمدللہ رب العالمین، نستغفرک اللہم ونسألک السلام والعافیہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وعلی کل شیء قدیر۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔
اللهم انك عفو کریم تحب العفو فاعف عنا وانا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث میں ہے کہ جس گھر میں سورۃ بقرہ تلاوت ہو جائے وہاں سے جنات شیاطین چلے جاتے ہیں، کیونکہ اس میں اللہ کی توحید، نبی کی رسالت، جہاد اور انفاق کے مسائل بڑی وضاحت اور بڑی ڈٹائی اور سنجیدگی کے ساتھ بیان ہوئے ہیں۔ تو جس ملک میں سورۃ بقرہ نافذ ہو اس ملک کے اندر کوئی بدنظمی اور بدنسکی نہیں ہو سکتی۔ القواعد المنتظمہ لتدبیر المنزل والسیاست المدنیہ، ان میں پہلا قاعدہ وہ ہے الانفاق۔ ملک بغیر اس کے چل نہیں سکتا ہے جب تک کہ لوگوں میں خرچ کرنے کی صلاحیت نہ ہو۔ آیت نمبر 215، آیت نمبر 215 میں انفاق فی سبیل اللہ کا قاعدہ اور آداب ہے۔ حکومتیں بھی کہتی ہیں نا کہ ہمیں ٹیکس دو، بل ادا کرو، کے سی والے کہتے ہیں بجلی کا بل دو، اور 1 کا 3 گنا 10 گنا کر کے بھیج رہے ہیں۔ گیس والے کہتے ہیں ہمارا بل ڈبل دے دو، جلدی کرو، اور لوگ کہتے ہیں ہم کنڈے لگا لیں گے، راستے سے پائپ توڑ کر کے ہم گیس لے جائیں گے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، کیونکہ انہوں نے ٹیکسز اور مختلف جرمانوں کے نفاذ کے لیے شریعت سے نہیں پوچھا ہے، اور اس میں یقیناً ظالمانہ بل ہے۔ تو اس سے بچنے کا طریقہ جس طرح ممکن ہو عقلاً نقلاً۔ ایک جگہ ہمارے ایک مدرسے میں قدیم زمانے کی بجلی لگی ہوئی تھی، اور وہ جنگل و دشت میں ہے، اکثر المدارس، تو وہاں بل نہیں جاتا تھا، اور ہم نے بھی کبھی نکلوایا نہیں۔ 15-16 سال بعد پتہ چلا کہ 15-20 لاکھ روپے جرمانہ ہے۔ ہم نے ان سے کہا کہ بھائی اس میں نرمی کرو، دینی ادارہ ہے، مسجد مدرسہ ہے، اور جنگل ہم نے آباد کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا نرمی نہیں ہو سکتی، البتہ چال ہو سکتی ہے۔ کیا چال ہے؟ تو جنرل مینیجر صاحب نے کہا کہ بس 3-4 لاکھ روپے رات کو میرے گھر بھیجو، بل اڑا دوں گا۔ میں نے کہا یہ کام ہم سے توقع رکھ دیں، سب کر رہے ہیں۔ میں نے کہا اس سے بھی آسان کام ہو جائے، اس میں ناجائز بھی نہیں ہوگا اور کام بھی ہو جائے۔ ہم نئی لائن لے لیتے اور پرانا آپ اپنے پاس کفن میں محفوظ کر دیں، اسی اعتبار سے آپ بیٹھے کہ آپ کو 5 لاکھ رشوت ملے گی۔